حمد والصلاۃ والسلام اصول فارسی درس نمبر 64۔ آج ہم باب سوم شروع کرنے لگے ہیں فارسی میں، اور تقریباً ہماری کتاب جو ہے وہ اختتام کی حدود میں قدم رکھ چکی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مفرد اور مرکب حروف اور کلمات کے معانی کے بیان میں۔ یاد رکھیں، مختلف حروف اور کلمات جو ہیں وہ فارسی میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پر الف ہے، تو الف کئی معنوں میں استعمال ہوگا، یہ ایک مفرد حرف ہے۔ اور اگر مرکب دیکھیں جز، تو یہ لفظ ایک جز، یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوگا۔ تو یہ سارے معانی ہر لفظ اور حرف کے جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں ان کو بیان کر دیا انہوں نے۔ تو پتہ چل گیا، خلاصہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ تمام بحث کا آ گیا کہ کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے ازبر رکھنا تو دشوار ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ کہیں کتابوں میں پھنستا ہے تو پھر بندہ اس مقام کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں با آ رہی ہے، یا تو یہ کس معنی میں ہو سکتی ہے۔ بندہ اس کے 8-10 معنی جو درج کیے ہوئے وہ دیکھتا ہے، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا معنی مل جاتا ہے جس کو بندہ عبارت کے ساتھ تطبیق دے کر اس کا وہ معنی کر سکتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے ان کے بیان کرنے کا۔ باقی مبتدی کو چاہیے کہ ایک بار اس کو تمام معانی کو کم از کم ازبر کر لے، تاکہ اس کو جو ہے بعد میں دشواری نہ ہو۔ تو پہلے آج ہم الف اور با، صرف یہ دو چیزیں پڑھیں گے، یہ بھی کافی طویل درس ہو جائے گا، ہم ذرا رفتار کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے الف اور حمزہ کے درمیان فرق بیان کر دیا۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کا مقابل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ الف پڑھنے میں آواز کو جھٹکا نہیں لگتا۔ اگر الف متحرک ہو اور پڑھنے میں آواز کو جھٹکا لگے تو وہ الف نہیں ہوتا، اس کو الف نہیں کہتے، وہی حمزہ ہوتا ہے۔ عرف میں جس الف پر حرکت ہو اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں عرف میں۔ الف کی دو قسمیں، اصلی اور زائدہ۔ اصلی وہ ہے جو حذف نہ ہو، جیسے دریا، یہ حذف نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں، اضافت کریں جو بھی کریں۔ دریائے سندھ مثال کے طور پر کہتے ہیں، دعائے من، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بھی کریں یہ حذف نہیں ہوتے۔ زائدہ وہ ہے جو حذف ہو جاتا ہے، یہ زیادہ تر اشعار میں استعمال ہوتا ہے۔ زائدہ، الف زائدہ جو حذف بھی ہو سکتا ہے کلام میں۔ الف زائدہ چند معنی رکھتا ہے، الف زائدہ چند معنی رکھتا ہے۔ یہ تمام تر انہوں نے معنی تقریباً بیان کیے ہیں جی، 14 معنی بیان کیے ہیں الف کے۔ الف کس معنی میں آتا ہے؟ تو اب جہاں بھی الف آ رہا ہے کلام میں، وہ الف جو لفظوں کے حروف سے ہٹ کر ہے، تو پھر آپ نے جاننا ہے کہ ان 14 الفوں میں سے کون سا الف ہے، اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ برائے ندا، یہ ندا کے لیے آتا ہے، جیسا آپ نے پڑھا ہے۔ اسم منادہ کے آخر میں آتا ہے۔ پہلے انہوں نے معنی بتایا ہے، پھر موقع بتایا کہ وہ آتا کہاں پر ہے، اسم کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہاں آتا ہے۔ پھر مثال بھی دیا، خدایا، اے خدا، بادشاہ، اے بادشاہ، کریما، اے کریم۔ برائے دعا بھی آتا ہے، مضارع معروف مثبت اور منفی کے صیغہ واحد غائب کے آخری حرف سے پہلے آتا ہے۔ کناد، دعا کے بیان میں، جملہ دعائیہ کے بیان میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، الف کو، الف دعائیہ کا بیان۔ تو یہ دیکھیں، کناد وہ کرے شالا، رساد وہ پہنچے شالا، بواد وہ ہو شالا۔ مضارع کی نفی میم کے ساتھ آتی ہے، جیسے مکناد نہ کرے شالا، نہ کرے شالا۔ مرصاد نہ پہنچے شالا، مباد تو نہ ہو شالا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ برائے عطف بمعنی اور عطف کے معنی میں بھی آتا ہے۔
دو مرادف کلموں کے درمیان اور دو غیر مرادف کلموں کے درمیان میں آتا ہے۔ تغاپو یعنی تگو پو، تلاش، تگا دو بمعنی تگو دو، واو کی جگہ آ رہا ہے، عطف کی جگہ آ رہا ہے، حرف عطف کی جگہ آ رہا ہے، حرف عطف کی جگہ آ رہا ہے تلاش۔ رستہ خیز بمعنی رست و خیز، قیامت۔ برائے کثرت، اس کے بعد برائے کثرت بمعنی بہت، برائے کثرت بمعنی بہت، کثرت کے معنی میں آتا ہے، بہت کے معنی میں آتا ہے، اس میں صفت کے آخر میں آتا ہے۔ خوشا بمعنی برائے کثرت، الف کثرت کے لیے آتا ہے، بہت کے معنی میں، اس میں صفت کے آخر میں آتا ہے۔ خوشا بمعنی بسیار، خوش بہت خوش، بدا بمعنی بسیار بد، بہت برا۔ اس کے بعد زائدہ بھی آتا ہے، ماضی مطلق کسی کا واحد غائب کے آخر میں آتا ہے، جیسے گفتہ بمعنی گفت، اس نے کیا، رفتہ بمعنی رفت۔ یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کسی معنی کے لیے نہیں آ رہا، بس یہ زائدہ ہے۔ سیگا، اور یہ زائدہ الف یہ سیگا دعا کے آخر میں بھی آتا ہے، بادا بمعنی بعد، انشاءاللہ، شوادا بمعنی شواد، ہوشاءاللہ، ہوشاءاللہ۔ تو یہ اس کا بھی یہاں یہ زائد الف کا کوئی معنی نہیں ہے، البتہ جو بعد کے اندر آ رہا ہے، بعد کے اندر یہ الف جو ہے نا، یہ دعا کا معنی دے رہا ہے۔ اس کے بعد جی ایک اور زائدہ الف بھی آتا ہے جو اسموں کے آخر میں آتا ہے، شب و روز، شب و روز، مخوم ما طالبہ، پے جیفے دنیاوی، در تگست، یہ تو پوری انہوں نے شعر ہی لکھ دیا ہے۔ مگر قول پیغمبرش یاد نیست کہ دنیاست مردار طالب سگست۔ ہمارا مخدوم شب و روز، مخدوم ما، ہمارا مخدوم یعنی طالب دن رات مردار دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شاید اس کو پیغمبر کا قول یاد نہیں کہ دنیا مردار ہے اور طالب کتا ہے۔ اس مثال میں طالبہ میں الف جو ہے یہ زائدہ ہے، صرف یہی طالبہ مثال دینی تھی انہوں نے، مثال جو اسموں کے ساتھ الف زائدہ کی دی ہے وہ طالبہ کے ساتھ الف ہے۔ اس کے بعد اسموں کے شروع میں بھی کبھی الف زائدہ آ جاتا ہے، سکندر سے اسکندر، سمندر سے اسمندر، اس الف کے بعد حرف کی حرکت دیتے ہیں، اس کے الف کے کو مابعد حرف کی حرکت دیتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو حرف آ رہا ہوتا ہے وہی حرکت اس کو دے دیتے ہیں۔ جیسے سکندر تھا تو سین کی حرکت جو ہے وہ الف کو دے دی تو اسکندر ہو گیا، سمندر تھا تو اسمندر ہو گیا۔ بعض حروف کے شروع میں وزن شعری کے لیے اور حسن کلام کے لیے بھی الف زائدہ آ جاتا ہے، جیسے بر سے ابر، پر بمانا، اور با سے ابا، ساتھ، اور بے سے ابے، ابے حرف نفی اصل میں بے ہے، تو یہ کلام کی تحسین کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ آواز کو لمبا کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی شعروں میں آواز کو لمبا کرنے کے لیے کسی اسم یا فعل کے آخر میں آتا ہے، جیسے بگفتہ فراتر مجا لم نمان، اس نے کہا آگے جانے کی میری طاقت نہ رہی، بگفتہ اس نے کہا، وہ گفت تھا اصل میں تو۔ آگے برائے پیوستگی بمانا ملا ہوا، ایک جیسے دو لفظوں کے درمیان آتا ہے، دوشا دوش یعنی دوش پیوستہ، بدوش کندھے سے کندھا ملا ہوا۔ اس کے بعد الف قسمیہ قسم کے لیے آتا ہے، اس میں مقسم بھی کے آخر میں آتا ہے، حقا کے بعقوبت دوزخ برابرست، رفتن بپا مردیے ہمسایہ در بہشت، حق کی قسم دوزخ کی سزا کے برابر ہے، ہمسائے کی مدد کے ساتھ جنت میں جانا، ہمسائے کی مدد کے ساتھ جنت میں جانا۔ حقا کے آخر میں الف قسمیہ ہے، حقا، حقا
یہاں قسم کے لیے آیا، حق کی قسم، حق یعنی رب ذوالجلال کی قسم، یا دین کی قسم، یا اسلام کی قسم۔ الف برائے مبالغہ، اسموں کے آخر میں آتا ہے، خوشا، خوش خبری، بہت زیادہ خوش، مبالغہ، مبالغہ ہوتا ہے بہت زیادہ جس میں معنی پایا جائے، خوشا۔ الف برائے نفی، نفی کے لیے بھی آتا ہے جی، اسموں کے شروع میں آتا ہے، جنباں، اجنباں، بے حرکت، چل، اچل، بے حرکت، چل کا جو معنی لکھا ہوا ہے نا، چلو جی چلو نہیں، یہ چالو لفظ ہے، چالو، چالو، اچل بے حرکت، لون رنگ، الون بے رنگ۔ الف بمانا طرف، اسموں کے آخر میں آتا ہے، راستہ بمانا جانب، راست، جانب راست، دائیں طرف، طرف کے معنی میں یہاں اسموں کے آخر میں آتا ہے، چلتے جائیے جی چلتے جائیے۔ اس کے بعد الف برائے ندبہ، ان اسموں کے آخر میں آتا ہے جن سے دکھ یا درد کا اظہار کیا جاتا ہے، واہ حسرتا، ہے افسوس، دریغا، ہے افسوس، یہ ندبہ کے لیے آتا ہے۔ اس میں فاعل کا معنی کبھی دیتا ہے، اسموں کے آخر میں آتا ہے، دانا، جاننے والا، دانا، جاننے والا، یہ تو آپ اس میں فاعل کے بیان میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس میں مفعول کا معنی بھی دیتا ہے کبھی، اسموں کے آخر میں آتا ہے، پذیرا بمعنی پذیرفتہ، قبول کیا گیا، خانہ بمعنی خواندہ، پڑھا ہوا، پڑھا ہوا۔ اب ہوگا جناب با کا بیان شروع۔ یہ جس اسم پر آتی ہے تو ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے، اور جب فعل پر آتی ہے تو فعل کا پہلا حرف اگر مضموم ہو تو با مضموم ہوگی، جیسے بکند، بکو، اور اگر پہلا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو یہ آپ امر کے بیان میں بھی پڑھ چکے ہیں، با زائدہ کا قاعدہ ہو تو با مکسور ہوگی، جیسے برحد، بپرور، 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 پرورد مضارع ہوتا ہے نا۔ اور اگر حرف پر آئے تو ہمیشہ مفتوح ہوگی، جیسے بجز، ببر، خشک زمین، بر مانا خشک زمین، حرف پر آئے تو ہمیشہ یہ مفتوح ہوگی، اور فعل پر آئے گی تو زائدہ ہوگی، تو زائدہ اپنے قاعدے کے مطابق آئے گی۔ کبھی برائے اتصال آتی ہے بمعنی ساتھ کے، تو اس وقت اسموں کو شروع میں آتی ہے، جیسے آشنائی بتو چہ درد سرست، آشنائی تیرے ساتھ کیا سر کا درد ہے، بمعنی در میں، اندر میں کے معنی میں، اندر کے معنی میں، اسموں کے شروع میں آتی ہے، افتم بپائے تو کہ بخشی خطائے من، میں تیرے پاؤں میں پڑتا ہوں تاکہ تو میری خطا بخش دے۔ اس مثال میں بپا، یہ با جو ہے یہ در کے معنی میں، بمانا ما، ساتھ، اس وقت یہ اسموں کے شروع میں آتی ہے، بے یا کہ دل بعجب لذت ہم آغوشست، تو آ کے دل عجیب لذت کے ساتھ ہم آغوش ہے، دل عجیب لذت کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ بعجب، بعجب، عجیب لذت کے ساتھ، یہ با عجب کے ساتھ، یہ معیت کے معنی میں ہے۔ با بمانا برائے واسطے کے لیے آتا ہے، اسموں کے شروع میں آتا ہے، بطواف کعبہ، طواف کے کعبہ کے واسطے، آگے با بمانا بر، یہ طواف کے ساتھ جو با یہ برائے کے معنی میں ہے، بر کے معنی میں، اسموں کے شروع میں آتی ہے، جانم بلب رسید، میری جان لب پر آ گئی، میری جان لب پر آ گئی، یہ بلب کے ساتھ جو با یہ بر کے معنی میں ہے۔ با بمانا از، سے کے معنی میں اسموں کی شروع میں آتا ہے، جمال دوست بدیدن نمیشود آخر، دوست کا حسن دیکھنے سے کم نہیں ہوتا، دوست کا حسن دیکھنے سے کم نہیں ہوتا، بدیدن، دیدن کے ساتھ جو با یہ از کے معنی میں، سے کے معنی میں، بمانا را علامت مفعولی، کو کے معنی میں آتی ہے، اسم کے شروع میں آتی ہے، دادا اند آنچے بمکا، بما کاش کے، بما کاش کے ازما گیرند، جو کچھ انہوں نے ہم کو دیا کاش کہ ہم سے لے لیں۔ اس مثال میں بما کو، مرا اصل میں تھا مرا، ہم کو دیا، با بمانا سبب کی آتی ہے، اسموں کی شروع میں آتی ہے، بجرم دوستیت میں کشند وغوغائست،
تیری دوستی کے سبب قتل کر رہے ہیں اور عظیم شور ہے۔ جرم کے سبب، بجرم دوستی یا تیری دوستی کے جرم کے سبب، ادھر ترجمے میں انہوں نے جرم نہیں لکھا، آتا ہے تیری دوستی کے جرم کے سبب، تو یہ با جو ہے یہ وجہ سبب کے معنی سببیت کے لیے۔ پمانا مدد، اسموں کی شروع میں آتی ہے تازہ میں سازم بناخن باز داغے خیش را، میں تازہ کر لیتا ہوں ناخن کی مدد سے کے ساتھ پھر اپنے داغ کو، بناخن ناخن کی مدد کے ساتھ، یہ با جو ہے یہ مدد کے لیے آئی ہے۔ بمانا موافق مطابق، اسموں کی شروع میں آتی ہے نفس در آتش دل بارہا گداخت مرا کہ این چنی بمراد دل تو ساخت مرا، نفس نے دل کی آگ میں کئی بار پگھلایا مجھ کو کہ اسی طرح تیرے دل کی مراد کے موافق بنایا اس نے مجھ کو، تو یہاں جو مراد دل کے ساتھ جو با ہے یہ موافق کے معنی میں آئی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جی بمانا نزدیک ہے، بمانا نزدیک، اسموں کی شروع میں آتی ہے یا رب تو مرا بیار دمساز رساں، با یار دمساز رساں، اے رب تو مجھ کو موافق یار کے پاس پہنچا۔ اس مثال میں با یار نزدیک، با یہاں نزدیک کے معنی میں آئی ہے۔ بمانا وسیلہ و طفیل، اسموں کی شروع میں آتی ہے اسیاں مرا دو نصف کن در عرصات، نصف بحسن بے بخش و نصف بحسین، وسیلہ کے معنی میں آتی ہے، وسیلہ کے معنی میں ایک بحسن بحسین، ایک آدھے حسین کے صدقے بخش دے، آدھے حسن کے صدقے بخش دے۔ آگے ہے جی با قسمیہ، بمانا قسم، قسم کے معنی میں آتی ہے مقسم بھی کے شروع میں آتی ہے، اس کا بیان آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ بخدا این نست در خدا، خدا کی قسم یہی خدا کا در ہے، یہاں بخدا کے ساتھ جو با یہ قسم کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد برائے ابتدا آتی ہے، اسموں کی شروع میں آتی ہے بنا میں جہاں دار، جان کو پیدا کرنے والے جہاں کو قائم رکھنے والے کے نام کے ساتھ شروع، تو یہاں نام کے ساتھ جو با ہے یہ ابتدا کے لیے آئی، ابتدا میں کنم کے معنی میں آئی ہے۔ برائے مقابلہ، معاوضہ، بدلہ کے معنی ہے، اسموں کی شروع میں آتی ہے فروختم کتاب را بصد درہم، میں نے کتاب کو 100 درہم کے بدلے بیچا، تو صد کے ساتھ یہاں جو با ہے یہ بدلہ کے معنی میں آئی ہے، بدلہ معاوضہ۔ پیوستگی کے لیے بھی آتی ہے بھائی با، دو ایک جیسے لفظوں کے درمیان میں آتی ہے، دم بدم یعنی دم پیوستہ بدم، ہر لمحہ، ساتھ بساتھ یعنی ساتھ پیوستہ بساتھ، ہر گھڑی اس مثال میں بدم اور بسات میں با پیوستہ کے معنی میں ہے۔ بمانا برابر و مانند و مشابہ، اسموں کی شروع میں آتی ہے، بمانا برابر و مانند و مشابہ۔ بصورت تو بتے کم تر آفرید خدا، تیری صورت جیسا محبوب بہت کم اللہ نے پیدا فرمایا۔ مانند مثل، بصورت، با صورت کے ساتھ جو آئی ہے یہ مانند کے معنی میں آئی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جی بمانا لائق، اسموں کی شروع میں آتی ہے صاحب کنو کے درد بدرمان نماندہ است، اے صاحب آپ کے درد علاج کے لائق نہیں رہا، یہاں بدرماں کے ساتھ جو با ہے یہ لائق کے معنی میں ہے۔ بمانا در، بمانا اندر، اسموں کی شروع میں آتی ہے بدریا در منافع بے شمار است، دریا میں منافع بے شمار ہیں۔ اندر کے معنی میں آتی ہے اندر، یہاں دریا کے ساتھ جو با ہے یہ در کے معنی میں آئی ہے۔ با ادھر انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اس نے ادھر آپ نے لکھنا ہے با بمانا بر، 20ویں نمبر پر با بمانا بر، کاٹ کے ٹھیک کریں، پر اور اوپر کے معنی میں۔ اسموں کی شروع میں آتی ہے چوں تاختنے رستم سکندری بپسر، رستم سکندری کے بیٹے پر حملہ کرنے کی طرح، یہاں پھر انہوں نے ایک غلطی کی ہے،
بپسر کے بعد بر لکھا ہوا ہے، یہ بر کسی معنی میں نہیں آتا. بپسر، بپسر بیٹے پر حملہ، بس یہ با یہاں پسر کے ساتھ جو ہے یہ بر کے معنی میں آئی ہے. بمعنی تحت، تو پائیں، نیچے کے معنی میں آتی ہے، اسموں کے شروع میں آتی ہے. نماز گزار دم بدرخت، میں نے درخت کے نیچے نماز ادا کی. درخت کے ساتھ جو با آئی ہے یہ تحت پائیں کے معنی میں آئی ہے، نیچے کے معنی میں. بمعنی رخ، اسموں کے شروع میں آتی ہے. بگردن فتد یعنی افتد، سرکش تند خو، بد مزاج سرکش گردن کے بل گرتا ہے. بگردن، گردن کے ساتھ جو با آئی ہے یہ رخ کے معنی میں آئی ہے. برائے اضافت بمعنی کا کی کے، اسموں کی شروع میں آتی ہے. یہ ذرا اس کی عبارت سمجھیے گا. اضافت کے معنی میں آتی ہے با، کا کی کے معنی میں اسموں کی شروع میں آتی ہے. یہ ہے ور زرداری بزور محتاج نیستی. یہ اصل میں ہے را، جو ہے را یہ اگر کا مخفف لکھا ہے. یہ ہے و اگر زرداری، اگر تو زر رکھتا ہے، دارد مضارع سے، دارد مضارع سے بنایا، داری رکھتا ہے. بزور محتاج نیستی، زور کا تو محتاج نہیں ہے. زور کا محتاج، یہ کا معنی جو آیا ہے یہ با کا ہوا ہے جو زور کے ساتھ آئی ہے. بمعنی طرف، اسم کے شروع میں آتی ہے. من روبہ قبلہ دارم، تو روبہ دیر داری، میں چہرہ قبلہ کی طرف کرتا ہوں اور تو مندر کی طرف کرتا ہے. یہاں با دیر اور با قبلہ دونوں یہ طرف کے معنی میں. زائدہ اسموں کی شروع میں آتی ہے. آنکھ قطرہ ام کے چرخ بدور افگند یا افگندن، افگند مرا، میں وہ قطرہ ہوں کہ آسمان نے مجھے دور پھینک دیا. یہاں بدور کے ساتھ با جو آئی ہے یہ زائدہ ہے. اس کے بعد چلیے پھر زائدہ اور ہے آگے. فعلوں کی شروع میں جو با زائدہ آتی ہے. ببر، تو لے جا، اس مثال میں ببر میں با زائدہ ہے. زائدہ حرفوں کی شروع میں آتی ہے. نہ خانم نہ دانم بجز نام تو، میں نہ پڑھتا ہوں اور نہ جانتا ہوں تیرے نام کے سوا. حرفوں کے شروع میں آتی ہے. خانم نہ دانم بجز، بجز بجز، جز کے ساتھ جو با آئی ہے یہ زائدہ ہے. اندازہ، یہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہو رہا ہے. زائدہ جہاں بھی آئے گی اس کا کوئی معنی، جو بھی زائدہ حرف آئے گا، لفظ آئے گا، اس کا معنی نہیں ہوگا. اندازہ و مقدار اسموں کے شروع میں آتا ہے. اندازہ کے لیے، مقدار کے لیے آتی ہے. اگر با رفیقہ نباشی شفیق، با فرسنگ بگی بگریز، بگریز بگریزد از تو رفیق، اگر تو دوستوں پر مہربان نہ ہوگا وہ تجھ سے 3 میل کی مقدار بھاگ جائیں گے. اس مثال میں بفرسنگ میں با جو ہے یہ مقدار کی معنی آئی ہے، مقدار کے معنی میں آئی ہے میل، 3 میل. تو اب یہ مقدار کے لیے آئی ہے، مقدار کے معنی میں آئی ہے اتنا. تو یہ تھا جناب آج کا درس. اس کے بعد تا ہے، چے ہے، دال ہے، یہ سب ترتیب سے چلتے جائیں گے. تقریباً 6-7 درسوں میں اس کتاب کا اختتام ہو جائے گا. هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.